یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے مال کیسے کمانا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے اس کی تفصیلات بیان فرمائی، اور حرام مال سے کتنی سختی کے ساتھ بچنے کی تاکید کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی وضاحت کی بیان فرمایا کہ روز محشر کوئی آدمی ایک قدم آگے نہیں بڑھا پائے گا جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال کا جواب نہ دے دے، 5 باتوں کا۔ ہر بنی آدم کو ان 5 باتوں کا جواب دینا ہے۔ اس میں سے ایک یہ کہ آدمی نے مال کہاں سے کمایا، اور ایک سوال یہ ہوگا کہ اس نے کہاں خرچ کیا۔ مال کے تعلق سے 2 سوالات ہوں گے۔ قیامت کے روز ہر شخص کو اس سوال سے جوجھنا ہے، اس سوال سے گزرنا ہے۔ کیوں؟ کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا بغیر مال کے گزارا ہو، چاہے کم چاہے زیادہ، ہر شخص کی ضرورت ہے۔ جب ہر شخص کی ضرورت ہے، ہر شخص کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو اللہ نے اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی۔ اے ایمان والو اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ ناجائز طریقے سے کھانا 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ کسی کا مال جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے اس کو مختلف وجہ سے، طریقے سے، حکمت سے مجبور کر کے کسی بھی طریقے سے ہم کھائیں۔ جیسے مثلا ایک آدمی گھر میں ترکے کی تقسیم میں بہن کا ترکہ مار دیا، بھائی کا ترکہ مار دیا، اس کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیا۔ ایک آدمی پارٹنرشپ کر رہا ہے، گھاٹا نہیں ہوا، اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ پورا لاس ہو گیا، اپنے بھائی کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیا۔ ایک آدمی ہے اسکول کھول کر کے بیٹھا ہے، کسی کو نوکری پر لگانا ہے تو رشوت لے رہا ہے، ڈونیشن لے رہا ہے، یہ ناجائز طریقے سے کھا لیا۔ ایک آدمی اگر پریکٹس کر رہا ہے اور دوائیں کی ضرورت نہیں ہے لیکن ویسی دوائیں لکھ رہا ہے جو بہت زیادہ مہنگی ہے، تاکہ جس کمپنی کی زیادہ دوائیں لکھے گا اس کمپنی کی طرف سے اس کو کمیشن ملے گا اور میڈیکل سے کمیشن ملے، یہ سب ناجائز طریقے سے مال کھانا ہے۔ کسی آدمی سے آدمی نے خرید و فروخت کی، اور اس کے بعد خرید و فروخت کرنے کے بعد مال لینے کے بعد جب وہ اس کے ہاتھ میں مال آ گیا تو مال میں ایسے عیوب نکال رہا ہے جو ہے نہیں۔ اب وہ اگر واپس لے کر کیا تو اس سے بڑے نقصان سے 2-4 ہوگا۔ ایسی صورت میں اس کو توڑ تاڑ کر کے اس کا سودا کم کروا لے۔ کسی مجبوری کے حالت میں شارٹیج ہو جائے مال کا، اس کے پاس ہے لیکن لوگوں کو زائد بھاؤ میں دے، جیسے ہمارے یہاں کرفیو لگتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو چیزوں کے ریٹ کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، تو کسی بھی مال کو ناجائز طریقے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا نہ کھاؤ۔ اے ایمان والو اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ ایک طریقہ اور بھی ہے کہ رشوت کے ذریعے، یعنی کسی کا کوئی کام کروا دے رہا ہے تو بیچ میں اپنا پیسہ رکھ رہا ہے، حکمت اختیار کر رہا ہے، کسی جگہ ریٹ ڈلوا رہا ہے اور خود بخود جا کر کے اسی کو توڑ رہا ہے۔ کسی سیاسی لیڈر کا معاملہ ہے تو مختلف ہیلے معنوں سے، یا ایک آدمی گنڈا گردی اور دادا گیری کی بنیاد پر کسی سے ہفتہ وصولی کر رہا ہے، یہ ساری طریقے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ ایک بات آدمی ذہن نشین کر لے کہ آدمی کو اگر مال کمانا ہے تو اللہ نے تمام جائز طریقے واضح طور پر بیان فرما دیے۔ کچھ تو سرسری طور پر سب کے سامنے ہوتے ہیں، جیسے مثلا ایک آدمی کو وراثت میں ترکے میں کچھ مال ملا، وہ جائز ہے۔ ایک آدمی کو کسی نے تحفتاً کچھ دے دیا، وہ جائز ہے۔ ایک آدمی کو کسی نے مدد کے طور پر دے دیا، وہ جائز ہے۔ قرضوں کے طور پر لیا، وہ جائز ہے۔ زکوٰۃ اور صدقے کے طور پر بھی ملا، وہ جائز ہے۔ کہیں ملازمت اور مزدوری کر رہا ہے، تنخواہ کی شکلوں میں ملا، وہ جائز ہے۔ تجارت کر رہا ہے، کہیں سے مال لے کر کے آیا، اس پر کچھ نفع کمایا، وہ جائز ہے۔ یہ مختلف جو طریقے مال کے جواز کے ہیں یہ بالکل سامنے کے ہیں۔ محنت اور مزدوری کر رہا ہے، مزدوری کو اجرت مل رہی ہے، وہ جائز ہے۔ یہ جائز طریقہ، اور عموماً جو جائز طریقے ہیں اس میں آدمی کو مسئلہ جلدی پوچھنا نہیں پڑتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی کو بڑا کنفیوژن ہوتا ہے سمجھنے میں۔ ایسی صورت میں اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر وہ جو قرآن اور حدیث کو جاننے والے، کیونکہ قرآن کو اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور حدیث کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم تیرے ذکر کو بلند کریں گے. تو قرآن و حدیث کے ماہرین سے پوچھا جائے. اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ حلال اور حرام واضح ہے، جو مشتبہ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، جو اس میں پڑا ہوا ہلاک ہوا. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے منڈے پر چرنے والی بکری کب وہ فصل میں منہ مار دے گی سمجھ میں نہیں آئے، تو جو معاملہ مشکوک ہو، شک شبہ والا ہو، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. جیسے ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں آتی ہیں شک شبہ والی. شک شبہ والی کیسی آتی ہے؟ مختلف اسکیمیں لے کر آتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مال لوٹ لے جاتے ہیں. اب جیسے پیچھے الفہد آیا تھا، پھر اس کے بعد ابھی ایک اور آیا تھا ہیرا گولڈ. تو یہ ایسا قرآن حدیث بیان کرتے ہیں لگتا ہے کہ بس جنت کاندھے پر ہے ان کی، اور پھر بلغلا کر کے لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہڑپ جاتے ہیں. امت مسلمہ کا کروڑ روپیہ. اس کے علاوہ کچھ اسکیمیں آتی ہیں جیسے مثلاً یہ کہ آدمی ایک گاہک بنائے، پھر وہ 3 گاہک بنائے، پھر وہ 3 گاہک بنائے، پھر وہ 3. اب اس چین میں لوگ داخل کرتے ہیں. گورنمنٹ کی مختلف اسکیمیں آتی ہیں، مختلف کمپنیوں کی اسکیمیں رہتی ہیں. جیسے مثلاً ہمارے یہاں ایک بڑا چلتا ہے کہ 0% سود پر آپ کو سامان ملے گا. جب اس کی تفصیلات جاننے کی کوشش کی گئی تو کیا نکلا کہ 1 مہینہ بھی اگر آپ کا گیپ ہوا تو آپ کو سروس چارج کے طور پر کچھ پیسہ دینا پڑے گا. اب یہ سروس چارج کیا ہے؟ بولے آپ نے بینکوں میں پیسہ نہیں جمایا تو اس کا سروس چارج ہو. ارے بھائی ہم نے بینکوں میں اکاؤنٹ میں ڈالا نہیں، آپ نے نکالا نہیں، اس میں کائے کا سروس چارج ہو؟ اس میں کوئی سروس چارجوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن مختلف ہیلے بہانے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 0% بیاج پر یہ چیز آپ کو مل رہی ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو 2 سال میں ادا کر دیا تو 2 سال میں نہیں ادا کیا تو آپ کو 2% انٹرسٹ لگے گا. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو 2 سال میں آسانی سے ادا کر دوں گا، حالانکہ اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. 1 مہینے کے بعد اس کو اٹیک آیا، چلا گیا. ہم سے ایک شخص نے ایک مرتبہ مسئلہ پوچھا، سود کے ایسے ہی معاملات تھے. اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھایا کہ اللہ کی مشیت زندگی کتنی ہے نہیں جانتے، آپ کی اولادیں ادا کرے گی یا نہیں. اللہ نے اس کو توفیق دی، اس نے توبہ کی کہ نہیں کروں گا. اور اس کے 8 دن کے بعد میڈیکل چیک اپ کے لیے اس کو جانا پڑا. طبیعت بگڑی، ڈاکٹر نے بتایا بس چند مہینوں کا مہمان ہے. تو وہ کہا کرتا تھا وہ شخص کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو سود کی لعنت میں جانے سے بچا دیا. رب العالمین نے سود میں، ورنہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا. تو یہ جو چیز ہے کہ آدمی کو کوئی ضمانت نہیں ہے، تو جس کی شرط میں سود داخل ہے وہ حرام ہے. جس کی شرط میں تو ناجائز اور باطل طریقے سے کبھی کبھی آدمی یہ کرتا ہے کہ کمیشن خوری کے واسطے اس کی تمیز نہیں کرتا ہے کہ کس کا مال ڈوب جائے گا، کس کا کیا ہو جائے گا. ایسی زمین لے جا کر کے اس کو دلا دیا، اس کو اس کے کمیشن سے مطلب، جو بالکل یعنی بکنے والی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. دلال تھا، سب جانتا تھا، لیکن اس کو صرف دلالی چاہیے تھا، اس لیے جا کر کے آدمی کو پھنسا دیا. یہ بھی ناجائز طریقے سے مال کھانا ہے. ایک آدمی اپنی زمین اس کو لگ گیا کہ یہ زمین کے کاغذات کلیئر نہیں، آگے مسائل آئیں گے، ایک لائل وہ آدمی کو دے دیا. یہ بھی اس کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے. دھوکہ فریب کر کے جو بھی ہے یہ سب کے سب باطل طریقے سے کھانا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارت عن تراض منکم، مگر یہ کہ خرید و فروخت تو تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو، دونوں طرف کی رضامندی ہو. اب رضامندی میں بہت ساری شرطیں ہیں. رضامندی میں ایک چیز کیسی ہے کہ اس کو پورا علم ہونا چاہیے کہ آپ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، یہ زمین میں ایسا ایسا معاملہ ہے اور آپ کو معلوم ہے، آپ کلیئر بتا کے کر رہے ہیں، یہ دھوکہ مندی میں نہیں آیا، یہ رضامندی میں آ گیا. لیکن ایک آدمی کو آپ نے بتایا ہی نہیں اور اس کو خوب سبز باغ دکھایا، ارے یہ منظور ہو رہا ہے یہاں پر، ابھی 3 مہینے رک جاتے کہ یہ ریٹ ملے گا اس کو. جھوٹ بول دیا آپ نے، بیچارہ راضی ہو گیا آپ کے جھوٹ کو سن کر کے، تو آپ نے اس کو دھوکہ دیا. یہ رضامندی نہیں ہے. شفافیت کے ساتھ اللہ کے نبی نے کہا جب خرید و فروخت ہو تو مال کا عیب بتا دو، ڈنڈی نہ مارو، دھوکہ نہ دو. ڈنڈی مارنا ہر جگہ ہے. ہم نے ایک پلاٹ بتایا، اتنا پلاٹ ہے، اور جتنا اسکوائر فٹ بولا تھا اس سے کم نکل گیا. سودا ہم نے پلاٹ کا کروا لیا، ایسے انداز میں کیا کہ اسکوائر فٹ پر بات نہ ہے. یہ بھی ڈنڈی مار رہا ہے اسی طریقے سے. تو مختلف طریقے ہیں. آپسی رضامندی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ
سب کچھ کلیئر ہے، لیکن ناجائز چیز کی تجارت ہے تو آپس کی رضامندی میں بھی جائز نہیں ہوگی. دونوں فریقین راضی ہیں. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ خوشی سے دے رہا ہے، یہ خوشی سے لے رہا ہے، تو خوشی سے دینا اور لینا جائز نہیں ہو جاتا ہے، مشترک ہے. اور اس میں ایک اصول اور رہے گا، وہ یہ کہ جب دو فریق آپس میں تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تو دیکھیے بائی کی پوری تفصیلات ملے گی. امام نسائی نے تو بڑی مفصل انداز میں تمام کے تمام روایتیں جمع کی ہے. لین دین خرید و فروختوں کے سلسلے میں، خرید و فروختوں کے لیے، بائے کے لیے جو ہے نا، تکمیل کے لیے، یعنی کسی سودے کو پورا کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے. قبضہ شرط ہے بائے کا، یعنی ہم نے کسی چیز کو کسی کو بیچا تو بائے اس وقت تو مکمل ہوگی جب اس کے اوپر اس کا پورا قبضہ ہو جائے گا. اب ہمارے یہاں جو زمین وغیرہ کے کام کاج چلتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایثار کرتا ہے، اب اس نے پورا پیمنٹ نہیں کیا، اسی ایثار پر اس کو دوسرے کو پلٹا دیا 50,000 بڑھا کر کے، اب اس کو بھی 50,000 بڑھا کر ملا، وہ تیسرے کو پلٹا دیا. تو ایسے پہلے آدمی سے لے کر 7ویں آدمی تک کے وہ زمین بک گئی. کسی نے پورا پیمنٹ نہیں دیا، کسی کا پورا قبضہ نہیں ہوا، وہ پہلے ہی آدمی کے پاس ہے. اب اس نے پہلے شخص سے جو خرید و فروخت کی تھی تو وہ 7 لاکھ روپئے میں کی تھی، یا فرض کر لیجئے 70 لاکھ میں کی تھی. اب دوسرے نے کی 71 لاکھ میں، اور اس نے کیا کیا کہ بھائی 1 لاکھ روپیہ میں نے وہاں ایثار دیا ہے، 1 لاکھ اس سے لے لوں گا، میرا 71، 1 لاکھ نفع، اور جو دیا ہے وہ نکل گیا. اس نے 71 میں کیا. اب دوسرا جو آیا 71 والا، اس نے 72 میں کیا. اس نے 2 دیا تھا، 3 نکال لیا وہ. اب جب آخری آدمی آیا تو اس نے کہہ دیا کہ میں نہیں خریدوں گا، جائے گھاٹا ہو، لیکن یہ تو بہت مہنگی ہے، کسی وجہ سے ہو گیا. اب سارے لوگوں کو جمع کرنا پڑ رہا ہے. اب بغیر بائے مکمل ہوئے ہم نے آگے بائے کر لی. بائے کے لیے شرط ہے، خیر مفصل بحث ہے انشاءاللہ، کسی مقام پر اس کو رک کر کے کریں گے. ایک ایک چیز، بائے کی کتنے شکلیں ہیں. اس میں ایک چیز اور بھی ہے، دو لوگ جب آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں، بائے لین دین کرتے ہیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ بائے کو کینسل کر دیں ہوئے، جس کو کہیں گے یعنی سودا کینسل کر دیں ہوئے، جدا ہونے سے پہلے. ان لوگوں نے خرید و فروخت کیا، بیٹھے ہوئے ہیں، 10 منٹ بیٹھے، 5 گھنٹہ بیٹھے، دونوں ساتھ میں ہیں. اس وقت تک یہ اختیار ہے اسی مجلس میں ہے تو کہ وہ بائے کو رد کر دے ہوئے. اب اٹھ کر کے چلے گئے اپنے اپنے مقامات پر، اپنی اپنی جگہ. اب دوسرے روزے کا آ کر کے ایک شخص کو کہتا ہے کہ میں بائے کینسل کروں، تو ایسا نہیں ہوتا، یہ اختیار نہیں رہ گیا. اب اس کو اسی وقت اختیار رہتا ہے. اب اگر وہ کرتا ہے اور سامنے والا رضامند ہے اور اس کا کچھ نقصان ہو جاتا ہے اور اس نقصان کی بھرپائی ہو جاتی ہے تو ٹھیک. اب اس میں ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ ایثار دے دیتا ہے آدمی اور اتنی مدت میں پیسہ دوں گا. جیسے فرض کر لیجئے ایک آدمی پلاٹ کا سودا کرتا ہے، اب اس میں پلاٹ کا سودا کیا اس نے 15 لاکھ روپئے کا سودا، تو اس میں یہ کہا کہ بھائی آج سودے کا دن ہے تو آج میں آپ کو 2 لاکھ روپیہ دیتا ہوں. اب بقیہ 12 لاکھ روپیہ جو ہے تو 4 لاکھ روپیہ مہینے کے حساب سے، بقیہ 3 لاکھ دیتا ہوں، بقیہ 12 لاکھ جو ہے 3 لاکھ روپیہ مہینے کے حساب سے 4 مہینے میں آپ کو دوں گا. اب اس میں ایگریمنٹ میں لکھ دیا جاتا ہے بھائی 4 مہینے میں آپ کو سودا پورا کرنا ہے، نہ ہونے کی شکل میں سودا کینسل. اب اس نے وہ 3 دینے کے بعد پیسہ ہی نہیں دیا، اب 4 مہینے کی مدت پوری ہو گئی، تب کہتے ہیں آپ کا ایثار نہیں ملے گا. تو آپ نے یہ طے کیا تھا اس میں کہ بھائی آپ نے جو دیا ہے اس کو نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ اتنا گھاٹا ہو سکتا ہے. شفافیت کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ آپ کو بلکہ بڑھ گیا پیسہ لیکن اس کے باوجود آپ اس کو کچھ نہیں دیا اور آپ اس سے وہ پیسہ لے رہے ہیں. آپ نے کچھ دیا، لین دین مکمل ہوئی، آپ کی تو پورے تکمیل ہی نہیں ہوئی، سمجھ لو جدائی بھی نہیں ہوئی، آپ ملے ہوئے ہیں. تو ایسی تمام بے جو شبہ میں ڈالنے والی ہو، جو واضح طور پر ناجائز مال لینے والی ہو، اس سے بچنا چاہیے. ناجائز بے، ناجائز بولے تو شراب کی، دونوں باہمی رضامند ہے، نہیں کر سکتے. اب اسی میں سب چیزیں جوڑتی چلی جائیں، جیسے مثلاً یہ ایک
ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے کسی ہم بچے ہوئے ہیں، لیکن مختلف شہروں میں اور دیہاتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بسی چلتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے نیلامی والی بسی۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں شہر میں تو الحمدللہ بسی کا طریقہ یہ ہے کہ 1000 روپیہ والی بسی اگر لگتی ہے تو 50 آدمی جمع ہوتے ہیں، اور جو لگانے والا رہتا ہے وہ پہلا نمبر لیتا ہے، اس لیے کہ وہ سب سے بسی جمع کرتا ہے۔ تو سمجھ لو پہلا نمبر اس کا محنت آنا رہتا ہے جو بغیر نمبر کے۔ بقیہ 49 لوگوں کے نام لکھ کر کے چٹ نکالی جاتی ہے، جس کا جو نمبر نکلتا ہے ہر ہفتہ تمام ممبران 1000 روپیہ دیتے ہیں، اور اس کا جس کا نمبر ہو اس کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ باہمی تعاون کا ایک طریقہ ہے جو بہتر ہے، بہت اچھا ہے۔ لیکن ایک بسی کا طریقہ یہ ہے کہ 10,000 والی بسی 20 ممبران یا 40-50 ممبران لگائیں گے۔ اب 50 ممبران لگاتے ہیں تو 5 لاکھ روپیہ اٹھیں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ممبران جب 10,000 روپیہ دے دیے تو اب 5 لاکھ جمع ہو گیا، لیکن چٹھی نہیں کھولی جاتی ہے۔ اب بولی لگتی ہے، بولی لگنا شروع ہوتی ہے تو جس کو ضرورت رہتی ہے وہ کہتا ہے میں 4,90,000 میں لیا، پھر وہ دوسرا کہے گا 80، پھر ایسے کرتے 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 4.5 لاکھ 4 لاکھ تک چلی جاتی ہے پہلی بسی۔ اب جو زیادہ ضرورت مند ہے وہ 1 لاکھ کم میں لے لے گا۔ بسی ہر ہفتہ اس کو 5 لاکھ بھرنا ہے، 10,000 روپیہ مہینہ ہفتہ، لیکن اس نے اتنے کم میں لے لیا۔ اب یہ جو اوپر کا پیسہ بچا 1 لاکھ روپیہ، یہ بقیہ تمام ممبران میں تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی اس کو چھوڑ کر کے سب میں بٹ جائے گا۔ دوسرے ہفتہ بھی نیلام ہوگا۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ضرورت مند ہوتا ہے، جیسے کسی کے یہاں شادی ہے، کسی کے یہاں بیماری کا کوئی بھی مسئلہ ہو، جب آدمی کا مسئلہ ہوتا ہے جبھی آدمی سود پر، یہ جو کمزور اور ضرورت مند آدمی ہوتا ہے یہی سود کا لین دین کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس رہتا نہیں ہے، ورنہ بلا وجہ آدمی کیوں بغیر محنت کے زیادہ پیسہ دے گا یا وہ۔ اسی لیے اسلام نے اس کو منع کیا، استحصال ہے، یہ کمزوروں کے ساتھ ظلم ہے۔ جب اس کو مدد اور معاونت کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ لوٹنے آ گئے اس کو۔ شرم کی انتہا، آدمی کی بےغیرتی کی انتہا، شرم آنا چاہیے۔ ایک ضرورت مند مجبور آدمی آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ اس سے سودا کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں اس کو۔ اسی لیے مروت اخوت ختم کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود خور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ سب سے بدترین سزا جملہ جو اس کے بارے میں کہا گیا، کسی بھی گناہ کے بارے میں نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، سود کو کھڑا نہیں ہوگا مگر اس طرح کی شیطان نے اس کو خبطی مغبوط الحواس کر دیا ہے۔ اس سے بہت احتیاط کرنا چاہیے، بہت بچنا چاہیے۔ ہمارے شہر میں بھی لوگوں کا کچھ معاملہ ایسا ہے کہ بھائی مجھ کو 5 لاکھ روپیہ کی ضرورت ہے، 10,000 روپیہ مہینہ ہفتے کا میں تجھ کو نفع دوں گا۔ اب اس کا کتنا بھی ہو گھاٹا نفع، یہ 10,000 اس کا 5,000 روپیہ ہفتہ چالو، وہ تو 10 ہفتے میں 50,000 نکال لیا اور 5 لاکھ ویسے ہی رکا ہے۔ اس میں نوجوان تباہ ہو رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھو کہاں گیا پیسہ تو بتانے کو تیار نہیں، کیونکہ چپکے سبند اندر ہوتا ہے۔ ابھی تو تفصیلات معلوم پڑی کہ بہت بڑی تعداد میں یہ سود یا حرام خوری ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ ہر جگہ فائنانسر بیٹھے ہوئے ہیں، فائنانس کرنے کے لیے پیسہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صرف کہیے بس اتنا بڑھا کر آپ کو دینا ہے، یہ حرام ہے، صراحتاً حرام ہے۔ بینہ بھی چل رہی ہے، اس میں کسی شے کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں، یہ بھی ایک صورت چل رہی ہے، وہ بھی حرام ہے۔ پیسے پر پیسہ بڑھا کر لینا حرام ہے۔ اگر آپ پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو اس میں ایک بات ذہن نشین کر لیجیے، فیگر نہیں طے ہوتا ہے، پرسنٹ طے ہوتا ہے۔ جیسے مثلا ہم نے کسی کو 5 لاکھ روپیہ دیا تو یہ طے ہوگا کہ جو بھی اس پر نفع آئے گا، جو بھی، تو وہ نفع 40% جس کا پیسہ ہے اس کا، 60% محنت کرنے والے کا، یا دونوں کا 50%، محنت کرنے والے کا 50% اور جس نے پیسہ دیا ہے اس کا 50%۔ اب ہفتہ بھر اس پیسے کو رولنگ میں رکھے، ہفتے بھر کے بعد جب حساب کرنے بیٹھے تو اس میں نفع آیا 5,000 روپیہ، تو اب دونوں کے بنے 2,500۔ دوسرے ہفتہ 10,000 آیا 5,500، تیسرے ہفتہ 12,000 آیا 6,600۔
परसेंट तय होता है, फिगर नहीं। जब आप परसेंट तय होंगे तो करेंगे तो हमेशा ऊपर नीचे होगा, क्योंकि अगर 50% है तो 10,000 पर आपको 5 मिलेगा, 20 पर आपको 10 मिलेगा और 2,000 पर आपको 1,000 मिलेगा। तो परसेंट तय होता है, फिगर नहीं। बात याद रखिए, फिगर तय करना सूद है, ये सूद है। परसेंट, अब इसमें नफा और घाटा दोनों हो सकता है, दोनों के इम्कानात मौजूद है। घाटे की शक्ल में जो सरमाया वाला है उसका पैसा कम होगा। तो ये तय होना चाहिए हमारे माशरे में जो फाइनेंस का मामला चल रहा है, इतना तुझको बढ़ा कर देना है, सराहतन हराम है। और अपने बच्चों को, अपने अहले खाना को, ख़ानदान के लोगों को इससे बचाना। और जो इस कारोबार में मुलव्वस है, अल्लाह के नबी ने सही मुस्लिम की रिवायत में इरशाद फरमाया, बुराई को देखो तो हाथ से रोको, ज़बान से नहीं तो दिल में बुरा जानो। बिरहब्बत खरदल, ये ईमान में सबसे आखिरी दर्जे की अलामत है। अब ये ऐसे कोई खुली भी हराम खोरी कर रहा है तो एहतियात करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। अगर वो ना माने, डटा हुआ है, तो फिर उसकी चाय वगैरह से एहतियात करना चाहिए कि जब होगा तो लोगों में एहसास होगा। हमारे यहाँ छोटी सतह पर कोई 1 लाख में कर रहा है, कोई 50 लाख में कर रहा है, कोई करोड़ रुपये में कर रहा है, कोई स्कूल में बैठकर डोनेशन के नाम पर रिश्वत ले रहा है, कोई कमीशन ले रहा है। लेकिन हमारे यहाँ वो जिसने शहरों को शहर अजाब लिखा है, उसी को लोगों ने इज्जत महाब लिखा है। ये कमीशन खोर, ये हराम खोर, बहुत सख्त जुमला लग रहा होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शरीयत की बात है। इनसे नफरत का मुजाहिरा जब तक के नहीं करेंगे, हम अपने रवैया को इनके साथ नहीं तब्दील करेंगे, इससे रुकेंगे नहीं लोग। बुराई और गुनाह से उस वक्त रुकते हैं, और ये बड़ी ही ख़तरनाक चीज़ होती है। माली तबाही जब आती है, देखिए सूद का निज़ाम जब बनता है तो इसमें अखुवत, मुरव्वत, हमदर्दी, ये सारे जज्बे मर जाते हैं। क्योंकि 5 लाख आप अगर किसी को कर्ज दोगे तो हिसाब ही नहीं है, और किसी को दे रहे हो 5,000 रुपया हफ्ते का, तो अगर वो 4 महीने के बाद अगर वो पैसा लौटाता है तो 4 महीने में अगर चारों महीने 4 हफ्ते के हुए तो 4 16 कितने हो गए? अरे भाई 50-80 हज़ार रुपया उसका बढ़ गया। अब किसी को यूं ही उसने बीमारी के मौके पर, शादी ब्याह के मौके पर, घर खरीदने के लिए, तामीर के लिए, कारोबार के लिए 5 महीना 6 महीने के लिए दिया, 4 महीने के लिए, तो हिसाब में कुछ नहीं आ रहा है, हालांकि अहमक है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अपने भाई को कर्ज देते हो तो जितना कर्ज देता है आदमी, रोज़ाना उतना सदक़े का सवाब। आपने किसी को 5 लाख रुपया दिए 1 महीने के लिए, तो 30 दिन तक आपको रोज़ाना 5 लाख रुपया सदक़े का सवाब मिलेगा। अब ज़रा हिसाब जोड़िए तो 1 महीने में क्या बनता है? 1.5 करोड़। 5 लाख आपका रखा है और 1.5 करोड़ का सदक़े का सवाब वो रहीम व करीम रब आपके अकाउंट में डाल दिया। ये मामूली चीज़ नहीं है। और अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर कोई आदमी इस नीयत से लेता है कि उसको लौटाना है तो अल्लाह मदद फरमाता है। हमारे यहाँ ये भी है, ले लेने के बाद आदमी बोलता है अब जैसे लेना है वसूल ले, वसूलना है वसूल कर ले। अस्तगफिरुल्लाह। अरे भाई आप ये क्या कह गए, वो तो वसूल लेगा, यहाँ नहीं तो वहाँ लेगा, और पूरे हिसाब से लेगा, झुकती डंडी के साथ। उसका नहीं डूबना है, तुम्हारा भले डूबना है, नेकिया जाएगी, नहीं तो उसकी बुराइयाँ तुम्हारे ऊपर आएगी, उसका डूबना ही नहीं है। यहाँ आप बोल दो, प्रूफ ला, सबूत ला, 100 ज़बानें इस्तेमाल करो, लेकिन ये सारी अल्लाह को नाराज़ करने वाली, तबाही की तरफ ले जाने वाली, और माशरे में ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी न होने की शक्ल पैदा करने वाली, उनसे उनके दुश्मन है वो शख्स। और एक आदमी माल होने के बावजूद किसी से कर्ज लेकर के डुबा देता है, उधार लेकर के डुबा देता है, तो एक आदमी अगर ये मिजाज बनाता है कि अब मुझको नहीं देना है, तो इसका मतलब आपने ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी ना हो, ऐसा रवैया आपकी वजह से हुआ। तो माशरे में अब ये हुआ कि लोगों ने भरोसा करना बंद कर दिया। मैं अक्सर एक हदीस सुनाता हूँ, हमारे यहाँ लोग पार्टनरशिप करते हैं, ग्रुप में जाते हैं, तो भाई ये तो कारखानेदार लोग बताए, हमारी लाइन नहीं है। ग्रुप लीडर जो होता है
تو وہ بڑا چالاک ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں جب وہ سود خریدے گا تو اگر سود تھوڑا سا کم ریٹ میں ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کے اکاؤنٹ میں رہے گا، پہلے زیادہ اس کے یہاں اتریں گے، اور اگر سودا تھوڑا سا اونچا پکڑا گیا ہے تو سب سے پہلے گانٹھیں اس کی جائے گی۔ گروپی کا معاملہ ہے، یہ دیانت داری کے خلاف ہے۔ اب جس کی پاری ہے، جس کا نمبر ہے، اسی کو جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر دو پارٹنر ایمانداری کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، اور کبھی کسی کی وجہ سے ہم کو ملتا ہے، ہم کو اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میرا چھوٹا بھائی ہے، میں محنت کرتا ہوں، رات دن کاروبار میں حیران رہتا ہوں، وہ نہیں کرتا ہے اتنا تعاون، اس کی بھی بیوی ہے، بچے ہیں، اخراجات ہے، اے اللہ کے رسول دین کے کاموں میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اور پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جسمانی اعتبار سے کچھ کمزوری بھی تھی، جیسے کوئی بیماری یا کچھ ایسا کچھ بھی تو تھی، یا صلاحیت کم تھی، جو بھی تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دیکھیے اس حدیث کو پڑھ جائیے، حوصلے جوان ہو جاتے ہیں اور محنت کرنے والے کو مزہ آ جاتا ہے، اور کتنی تسلی کا سامان ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم کو تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق کو دیا جاتا ہے، اور جب آدمی یہ حدیث پڑھ لیتا ہے تو کہتا ہے اس رزاق نے تو اس کا میرے حصے میں ڈال دیا، اب میں جو کما رہا ہوں تو آ تو رہا اس کے حصے کا، لیکن نیکی میری بڑھ رہی ہے، تو میرا کم نہیں ہو رہا ہے، یہ اس کا ہے، بس صرف وہ اکاؤنٹ میرا ہے، میرا نیکیاں بڑھ رہی ہے، بس اتنا ہی ہے۔ جذبہ بدل جاتا ہے، کمزوروں کے ذریعے سے تم کمائے جا رہے ہو۔ اب ہمارا کوئی پارٹنر ہے وہ کم پیسہ لگایا ہے، ہمارا زیادہ پیسہ لگا ہوا ہے، تو نفع کے ٹائم پورا ہماری طرف نہیں آنا چاہیے، جتنا پرسنٹ اتنا ہے اس کو جائے۔ یہ دیانتداری اور ایمانداری رہے گی، رب العالمین مال میں برکت دے گا۔ اور ایک چیز اب ذرا سا یہاں گفتگو آئی ہے تو کہہ دی جائے بات، مال بڑھانے کے لیے دیکھیے سب سے پہلی چیز اسلام میں مال کمانا اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، خوب کماؤ، 100 روپیہ روز نہیں، 1000 نہیں، لاکھ روز کماؤ، کروڑ پتی بن جاؤ۔ اور یہ جو ہمارے یہاں ڈرتے ڈرتے مانگتے ہیں نا، میں اکثر کہتا ہوں اللہ ایک چھوٹا سی گھر، ارے چھوٹا کیوں مانگ رہا ہے؟ اس پوری کائنات کے ساری زمین کے رب سے مانگ رہا ہے، بڑا مانگ کچھ آدھا۔ اللہ کے نبی نے کہا جنت الفردوس مانگ، خوب مال مانگو، خوب اللہ خوب دے رب العالمین، تاکہ زکوٰۃ دوں، صدقہ دوں، حج کروں، خوب تیرے راستے میں خرچ کروں، اپنے اہل و عیال کی اچھی سے اچھی کفالت کروں، خوب مانگو اللہ سے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا احرص علی ما ینفعک واستعین باللہ، اپنے فائدے کے لیے حریص بنو۔ اب صرف یہ کہ خوب کمانا نہیں ہے، خوب کوشش کرنا۔ حریص بننے کا مطلب بھرپور جدوجہد ہوتا ہے، حریص بنو، خوب کوشش کرو۔ احرص علی ما ینفعک واستعین باللہ، اللہ سے مدد مانگو۔ ولا تعجز، عاجز نہ بنو، حوصلہ کبھی نہیں ہارنا ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے غریبی کا، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے معاشی میدان میں لوگوں کو۔ اب اس کے لیے کچھ حکمتیں اسلام نے بتائی ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تجارت کے میدان میں بہت بڑی تعداد، میں سب کو نہیں کہتا ورنہ بہت بڑے لوگ، بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو دیندار ہے، تجارت کے میدان میں ہم کھڑے ہیں، تو کیسے تجارت کرنا اسلام نے سب بتایا ہے، بس ایک دفعہ اس کے اصولوں کو فالو کر لیجیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ سویرے سونا اور سویرے اٹھنا، اس کا تجارت سے کیا تعلق؟ بہت زیادہ تعلق ہے۔ دیکھیے ابھی ایک رپورٹ آئی کہ جو لوگ رات میں بہت دیر سے سوتے ہیں اور دن میں سورج نکلنے کے بعد اٹھتے ہیں، تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے، 2000 لوگوں کا باقاعدہ الگ الگ طریقے سے ان لوگوں کے اوپر تجربہ کیا گیا، کیونکہ رزلٹ تو اتنے ڈفرنس سے آ رہا تھا کہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسی لیے کیسے کچھ لوگوں کو سویرے سلا کر ایک دم سویرے اٹھایا گیا سورج نکلنے سے پہلے، کچھ لوگوں کو سورج نکلنے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد جو لوگ اٹھے ان کی مینٹلی
اور جسمانی صلاحیت سورج نکلنے سے پہلے اٹھنے والوں سے 40 سے 60% کم تھی. کتنی؟ مینٹلی اور جسمانی فٹنس، ذہنی صلاحیتیں، قوت فیصلہ، بر وقت اقدام، یہ سب کا تعلق دماغ سے. جسم تہائی چاق و چوبند. کون؟ جو سورج نکلنے سے پہلے اٹھتے ہیں. 40 سے 60% سورج نکلنے کے بعد آدمی کی زیادہ ہو جاتی ہے. اب ہم اپنی 40 سے 60% صلاحیت بستر چھوڑنے سے پہلے ہی چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ کاروبار کے میدان میں گئے. اب دیکھیے ان لوگوں کے تجربات میں سے میں ایک کاروباری تجربہ بتا دوں گا، شارٹ کروں گا ذرا سا. ان لوگوں نے جو تجربہ کیا تھا، ایک آدمی جو لیٹ اٹھا تھا اور ایک آدمی جو جلدی، تو پورا پلانٹ بنایا نیچرل. اس میں کیسے؟ جو لیٹ سو کر اٹھا تھا اس نے کیا کیا؟ اب وہ لیٹ سو کر کے اٹھا تھا وہ، تو اس نے جب دکان پر آیا تو اس کے نوکر سے ایک قیمتی سامان ٹوٹ کر کے گر گیا. بس دماغ خراب ہو گیا. اب سوتا رہتا ہے، دارو پیا ہے، ہوش میں رہتا ہے، گرا دیا اتنا قیمتی سامان. خوب ڈانٹا نوکر کو. اب نوکر کا کیا ہوا؟ جب ڈانٹ پڑی تو کوئی بھی کسٹمر آئے لینا ہے، یہ اتنے کا آئے گا. کسٹمر کا دماغ خراب چلا جائے تو 100 کسٹمر میں سے 10-12 کسٹمر نے صرف خریدی کی، کیونکہ لہجہ درست نہیں تھا اس کا سیلز مین کا. 100 کر لیٹ کون اٹھا؟ سیٹ. اب کسٹمر کس کے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اس کو برا بھلا بولا. اب یہ نوکر جب گھر گیا تو اس کی بیوی بچے کی شکایت کرنے لگی، تو ایک ہاتھ بیوی کو مارا اور ایک ہاتھ بچے کو. سے کر لیٹ کون اٹھا؟ مالک. مار کھا رہا ہے نوکر کا بچہ اور عورت. اب شارٹ کر رہا ہوں. دوسرا آدمی جو فجر سے پہلے اٹھا تھا، اس نے کیا کیا؟ سیم ڈرامہ کیا گیا. اس کے بھی نوکر سے قیمتی سامان چھوٹا اور ٹوٹ گیا. جیسے ہی ٹوٹا تو مالک کیا بولتا ہے؟ ارے رک، تیری طبیعت تو برابر نہیں ہے، کیا ہوا؟ وہ کوئی ٹینشن ہے؟ کیا ہوا؟ کیسے؟ ارے نہیں سیٹ بس پوچھو. ارے کچھ طبیعت چکر وکر تو نہیں آیا؟ نہیں کچھ نہیں. چل ختم کر. ہوتے رہتا ہے یہ سب، اپنے آپ کو سنبھالنے کا. طبیعت برابر ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے. اب نوکر نے جب یہ رویہ مالک کا دیکھا، کسی کسٹمر کو جانے ہی نہیں دیا واپس. 100% کسٹمر جب دکان پہ آئے تو اتنا پٹایا، کیونکہ اس کو کفارہ ادا کرنا تھا. میرے سے اتنا بڑا نقصان ہوا اور سیٹ نے میرے ساتھ اتنی نرمی کی، ایک کو بھی واپس نہیں جانے دیا. یہ ایک بتا رہا ہوں، صرف لہجے کی تبدیلی اور لفظوں کا انتخاب کاروبار پر کہاں لے کر جاتا ہے. اب اور آگے بڑھ کے بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں میں صرف ایک بات بتاؤں. ہمارے بزرگ اکثر کہا کرتے تھے کہ سویرے سو کر اٹھو تو برکت رہتی ہے. کہتے تھے نا. جدید تحقیق کیا ہے جانتے ہیں؟ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے اوپر سے ایسے جراثیم آسمان کی طرف سے آتے ہیں جو انسانی فٹنس اور ذہنی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں، اور وہ صرف اس باڈی میں اترتے ہیں جو کھڑی ہوتی ہے. جو سوئی ہوئی رہتی ہے اس باڈی میں نہیں اترتے ہیں. جو کھڑی باڈی رہتی ہے تو وہ سیدھا دماغ کے اندر داخل ہوتے ہیں. اس چھوڑ دیں. یہ ایک چیز. اب دوسری چیز، مال کیسے؟ آپ اگر وعدہ خلافی نہ کرو، آپ نے ایک زبان دے دی مارکیٹ میں اس تاریخ کو میں پیمنٹ کروں گا، تو اب آپ یہ مت بولو کہ یار مارکیٹ بہت خراب ہے، پیسے کی بہت تکلیف ہے، یہ سب مت کرو. بیوپاری کو رہنا چاہیے، اس نے زبان دی ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ زبان نہیں کاٹتا ہے. اس کے پاس سے غلط مال کبھی نہیں آئے گا، کم نہیں آئے گا کبھی. یہ آپ کا رہنا چاہیے. تو آپ کا معاملہ مارکیٹ میں سب سے الگ ہوگا. اب اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ. محنت کرنا، کمپٹیشن ہے تو آپ ترقی کریں، نفع میں کھاٹا کر کے نہیں، کوالٹی مینٹین کر کے. ہمارے یہاں دیکھیے، ایک آدمی اگر 2 روپیہ میٹر کما رہا ہے تو دوسرا آ کے 1 روپیہ 80 پیسہ کمائے گا، گھاٹا نفع میں. کوالٹی مینٹین کیجیے. آپ 2 روپیہ 20 پیسہ کمائیے اچھی کوالٹی بنا کر کے. فائٹ ایسے کی جاتی ہے. پھر صلہ رحمی کرنا. اللہ کے نبی نے کہا جو چیز چاہتا ہے کہ مال اور عمر میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کرے.
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 2 فرشتے صبح بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ کر، اور جو روکتا ہے اس کا روک لے، نکلنے سے پہلے تھوڑا سا اللہ کے راستے میں نکال دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی صدقہ کرے گا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، 700 گنا تک کے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ حکمتیں یہ سب شریعت کی حکمتیں ہیں، تو مال کو بڑھانے کی کوشش کرنا، لیکن جائز طریقے سے خرچ کرنا، جائز مقامات پر، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرنا۔ خودکشی آتی ہے اس میں، اسلام میں یہ حرام ہے۔ اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو خودکشی کرنے والا جس طریقے سے خودکشی کرے گا ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ خودکشی کرنے والا ویسے ہی اس کو سزا دی جائے گی، جیسے کسی نے اپنے آپ کو پھانسی پہ لٹکا لیا، کسی نے خنجر مار لیا، کسی نے زہر پی لیا، کوئی اپنے آپ کو جلا لیا، تو ویسی ہی سزا ملتی رہے گی۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے، خودکشی اگر کوئی شخص کرے تو اس کی جنازے کی نماز امام، جو امیر، جو بڑا ہے، بڑا عالم، اس کو احتیاط کرنا چاہیے تاکہ اس کی شناعت و قباحت لوگوں کے دل میں بیٹھے، لیکن عام آدمی اس کی جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے پڑھی ہے مقروض کی، تو عام آدمی اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتا ہے۔ خودکشی ایمان کے بالکل اپوزٹ چیز ہے، کیونکہ ایک آدمی جب بندہ مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ دنیا میں ایک پتا بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا، تو یہ جب مشکل وقت تو آیا ہے، یہ آزمائش ہے اور اس سے نکالے گی اللہ کی ذات، تو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، حوصلہ نہیں مارتا، انتہائی شجاعت اور مردانگی اور انتہائی ہمت والا انسان ہوتا ہے مومن، انتہائی مشکل ترین حالات سے نبرد و آزما ہو کر کے نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے انتہائی خطرناک حالات میں وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال اور جانوں میں کمی کر کے اللہ تم کو آزمائے گا۔ خوف ہے، مال کمی ہے، قرضہ ہو گیا، ادا کروں گا، بھاگوں گا نہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ مشکل آتی ہے، کچھ لوگ آ کر کے گالی دے رہے ہیں، کچھ لوگ آ کر برا بھلا بول رہے ہیں، عزت لے رہے ہیں، لیکن صبر کرے، استقامت، اللہ سے دعا کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ ادائیگی کا راستہ نکال دے گا، محنت کیجیے۔ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو 4 لاکھ کے قرض کو 24 لاکھ تک گیا، 18 لاکھ پر بعد میں معاملہ طے ہوا، اور اس کو اسی دعا کی برکت کی وجہ سے 1 سال میں اللہ نے اتنا کمایا ہو کہ وہ ادا کر دیا 1 سال میں۔ حالانکہ 4 سال وہ جوجھتا رہا، لیکن اللہ سے دعا کرتا رہا، لوگوں سے وعدہ کرتا رہا میرے پاس میں کوشش میں لگاؤ، پیسہ آئے گا میں کسی کا نہیں ڈباؤں گا۔ اللہ نے لوگوں کے دل کو نرم بھی کیا، کہیں لوگوں کو لگایا بھی، کتنے میں مشکل حالات آئے، لیکن مومن خودکشی نہیں کر سکتا، حرام موت نہیں مرے گا۔ کیوں؟ کہ ہر شخص جو ایمان والا ہوتا ہے گنہگار ہو، عمل میں کمزور ہو، لیکن کیا رہتا ہے دل میں، ذرا سا بوڑھے ہوئیں گے، تھوڑی سی عمر ہوگی، توبہ کر لیں گے، غلطی کرتا ہے تو دل میں رہتا ہی ہے، لیکن خودکشی کے بعد تو اس کا موقع ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، حرام ہے اسلام میں خودکشی۔ بندہ مومن ایمان کی کمزوری ہوتی ہے یہ، اور سماج اور معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ٹٹولتے رہیں کہ ہمارے اطراف میں کوئی شخص ایسا ہے، اس رجحان کی طرف جا رہا ہے، اس کے حالات کیا ہیں، اور وہ اپنے مسائل رکھے۔ اللہ تعالیٰ آدمی کے مسائل کو اس کے اطراف میں رکھتا ہے، اس کے دوستوں میں، اس کے رشتہ داروں میں، بس آدمی اس کو تلاش نہیں کرتا ہے، ہمارا جو مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر رکھا۔ اور دوسری بات اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں نا، ارے یہ زخم ہو، اتنی تکلیف کہ میں تھا برداشت کیا، دوسرا نہیں کر سکتا، دوسرا نہیں کر سکتا، تو ہم لوگ سوچتے ہیں اے کیا بول رہا ہے، کیوں نہیں کر سکتا، لیکن وہ صحیح کہتا ہے۔ پہلے اللہ اس کو اتنی صلاحیت دیتا ہے کہ وہ تکلیف برداشت کر لے گے۔
ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ، تو پہلے اللہ اس کو طاقت دیتا ہے تو صحیح بولتا ہے، وہ مشکل حالات سے جوجھتا ہے، کہتا ہے میں تھا، بالکل صحیح بول رہا ہے وہ، تو اللہ اس کی طاقت دیتا ہے۔ تو تیرے اندر وہ طاقت ہے کہ ان مشکلات کو اٹھا لے، تو ہار مت، شیطان تجھ کو ورگلا رہا ہے، بہکا رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیمہ، اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے تم پر۔ کتنی پیاری بات ہے، دونوں چیزوں کو ملا کر کے بس اس پر ایک جملہ صرف کہہ دیتا ہوں، بات ختم ہو جائے گی۔ کتنا مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ مال بھی اس سے مانگو، ناجائز طریقے سے مت حاصل کرو، لوگوں کا قسم مت کرو، فقیری سے مت ڈرو۔ مشکل حالات ہیں، وہ رحیم و کریم رب نکالے گا۔ روز رات کو دوسرے حصے میں آ کر پوچھتا ہے کون ہے ضرورت مند، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ مال کی بھی بات آئی اور جان کی بھی بات آئی، وہ نکالے گا، وہ راستے کھولتا ہے، اس سے رجوع ہو جاؤ انشاءاللہ العزیز۔ صرف اگلی آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات پوری ہو، اور اس کے بعد اگلے انشاءاللہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ جو شخص نافرمانی اور سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور اللہ پر یہ آسان ہے۔ مال کے معاملے میں منع کیا، نافرمانی کرو گے، سرکشی نہیں مان کر کے اس کے خلاف کرو گے، خودکشی کے لیے منع کیا، ان قریب ہم اس آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے، وہ رحیم اور کریم تھا، راستہ نکالتا۔ تم نے خود اپنے لیے راستہ چن لیا، اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہے کہ عذاب دے، اس لیے اس سے بچانا چاہتا ہے اللہ۔ اس سے پہلے والے درسوں کی آخری آیت تھی کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کی کو تم کمزور پیدا کیے گئے، ہماری کمزوریوں کو وہ رب جانتا ہے، اور اس کے مطابق احکامات دیا، اس لیے اس سے نکلنے کا راستہ بھی دیا ہے۔ اللہ سے دعا مانگے، اللہ کی طرف رجوع ہو، اور اللہ سے سب کچھ مانگے، سب عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی، ہماری تمام کمزوریاں دور ہو جائے گی، اور اگر رہے گی بھی تو ان کمزوری کے ساتھ جینے کا ہنر آ جائے گا زندگی میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تیری منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینے والا بنا رب العالمین۔ الہ العالمین ہماری حفاظت فرما رب العالمین شیطان کے بہکاوے سے۔ رب العالمین جن چیزوں کو تو نے کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کرنے کی توفیق دے، تو ہی ہدایت دینے والا ہے رب العالمین۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار بنا دے رب العالمین۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔